آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو ہزاروں سال پرانی ہے۔ یہ کہانی ہے دریاؤں کی، ان راستوں کی جن کے ساتھ انسانیت نے تہذیبیں بنائی، بستیاں آباد کی اور پھر انہی پانیوں کے طوفانوں نے وہ بستیاں بہا بھی دی۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے پاکستان کے سب سے بڑے دریا، دریائے سندھ کی۔ کہتے ہیں پانی زندگی ہے، لیکن یہی پانی اگر قابو سے نکل جائے تو موت بھی بن سکتا ہے۔ دریائے سندھ کو دنیا کے سب سے بڑے دریاؤں میں شمار کیا جاتا ہے اور اس کی لمبائی تقریباً 300 کلومیٹر ہے، اور یہ تبت کے پہاڑوں سے نکل کر بھارت، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب اور سندھ سے ہوتا ہوا بحیرہ عرب میں جا گرتا ہے۔ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو موہنجو داڑو اور ہڑپا جیسی عظیم تہذیبیں اسی دریا کے کنارے پروان چڑھیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ انہی دریاؤں کے رحم و کرم پر ہونے کی وجہ سے کئی بار یہ تہذیبیں پانی کے قہر کا شکار بھی ہوئیں۔ اب ذرا حال میں آتے ہیں۔ آپ نے حالیہ دنوں میں خبروں میں سنا ہوگا کہ 2025 کے سیلاب میں دریائے سندھ نے سب سے زیادہ نقصان سندھ اور جنوبی پنجاب میں کیا، اور یہ ابھی آگے بڑھتا جائے گا۔ لاکھوں ایکڑ زمین پانی میں ڈوب گئی ہے، ہزاروں گھر تباہ ہوئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے۔ وجہ صرف بارشیں نہیں تھی، بلکہ دریائے سندھ کے ارد گرد بند اور ڈیموں کی کمزوری ہے، اور سب سے بڑھ کر ہماری اپنی لاپرواہی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دریائے سندھ کو مختلف علاقوں میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے؟ ہندو مذہب کی قدیم کتب میں اسے سندھو کہا گیا، یونانیوں نے انڈس کہا، اور آج ہم اسے دریائے سندھ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ دریا نہ صرف زراعت کے لیے اہم ہے، بلکہ پاکستان کے 90% کھیت اسی کے پانی پر انحصار کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب اتنا بڑا خزانہ ہمارے پاس ہے تو ہم اس کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ سیلاب کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ متاثرہ علاقوں میں صرف تصویریں لینے اور ویڈیو بنانے کے لیے جا پہنچتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے دو نوجوان سیلابی پانی میں سیلفی بناتے ہوئے اپنی جان سے گئے۔ یہ وہ رویے ہیں جن سے ہمیں بچنا ہوگا۔ دریا کھیلنے کی چیز نہیں، یہ قدرت کی طاقت ہے۔ دنیا کے کئی ممالک جیسے نیوزی لینڈ نے اپنے دریاؤں کو کنٹرول کیا، وہاں جدید ڈیم، ریسرچ اور فلڈ کنٹرول سسٹم ہیں۔ لیکن ہمارے دریا، جیسے کہ دریائے سندھ کے ارد گرد انکروچمنٹ، پکی تعمیرات، زمینوں پر قبضہ بازی نے نقصان کو کئی گنا بڑھا دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف دریائے سندھ کے اور دوسرے دریاؤں کے کناروں صاف رکھیں، بلکہ حکومت پر بھی دباؤ ڈالیں کہ وہ جدید فلڈ کنٹرول سسٹم بنائے۔ تو دوستو، دریائے سندھ صرف پانی کا بہاؤ نہیں، یہ ہماری تاریخ، ہماری زراعت، ہماری زندگی کی بنیاد ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس کی قدر نہ کی تو یہی دریا ہر سال ہمارے گھروں، کھیتوں اور خوابوں کو بہاتا رہے گا۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور دریا کی کہانی سنائیں گے۔ بتائیے گا آپ چاہتے ہیں کہ ہم چناب کی پہلے کہانی سنائیں یا دریائے ستلج کی؟